السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الحج پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما بے شک صرف، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تو تمہیں کھلم کھلا چکنا کرنے والا ہی ہوں۔ یا ایھا الناس اے لوگوں سے مراد یہاں اولین مخاطب تو مکہ والے ہی ہیں، لیکن یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے آیت عام ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، یعنی جو تم عذاب مجھ سے طلب کرتے ہو نا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہے تمہاری گرفت کر لے، میں تو صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فالذین پھر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے۔ کریم سے مراد عزت والا بھی ہے اور کریم سے مراد عمدہ بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو مغفرت بھی ملے گی اور عمدہ رزق بھی ملے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین اور وہ لوگ جو سعوا کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرتے ہوئے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جہنم والے۔ معاجزین عاجز کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں عاجز کر دیں گے۔ عاجز کرنے سے مراد تھکا دیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو کافروں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے خیالات اور گمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں وہ جو جہنم والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ نبی، الا مگر، اذا جب، تمنا وہ تلاوت کرتا تھا، الکا شیطان ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ اس کی تلاوت میں، ینسخ اللہ پھر منسوخ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یلقی شیطان جو ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ آیاتی پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو، واللہ اللہ اور اللہ علیم حکیم خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ تمنا کے ایک معنی ہے آرزو کرنا اور دوسرے معنی ہے تلاوت کرنا۔ اس اعتبار سے امنیہ کا ترجمہ آرزو یا تلاوت ہوتا ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو مفہوم یہ ہوگا کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی آرزو کرتا ہے تو شیطان اس میں رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیتا ہے تاکہ اس نبی یا رسول کی آرزو پوری نہ ہو۔ اور نبی اور رسول کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں، شیاطین سے وہ بچ جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنے، لیکن شیاطین اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو ایمان سے دور رکھتے ہیں۔ تمنا کا دوسرا معنی ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ جب نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کی وحی شدہ کلام کو پڑھتا ہے نا، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو شیطان اس کی قرات میں، اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالے، شبہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف سے پیدا کی ہوئی رکاوٹوں کو دور فرماتا ہے۔ تلاوت میں وہ جو ملاوٹ کی کوشش کرتا ہے نا شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیتا ہے، ان کے شکوک کو دور کر دیتا ہے اور اپنی بات کو، اپنی آیات کو محکم فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو شیاطین کی سازشوں سے محفوظ رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی سازشوں سے محفوظ رکھیں گے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ لِيَجْعَلَ تاکہ بنا دے، کر دے، ما یلقی شیطان جو ڈالتا ہے شیطان، فتنةً فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور سخت ہیں دل ان کے، وان الظالمین اور بے شک ظالم، لفی شقاق بعید یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔
ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان یہ جو کام کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں اور یہ شک و شبہات ڈالتے ہیں، ان سے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے جال میں وہی لوگ پھنستے ہیں جن کے دلوں میں پہلے سے کفر و نفاق کا مرض ہوتا ہے، یا پھر گناہ کر کر کے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان پر حق بات اثر نہیں کرتی اور شیاطین کی باتیں ان پر اثر کرتی ہیں، وہ شیاطین کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پس وہ ایمان لائیں اس پر، فتخبت لہ قلوبہم، پھر جھک جائیں، مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان کے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لہادی الذین آمنوا، یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کے یقین اور ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ علم والے لوگ ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بات یعنی قرآن برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس سے ان کے دل اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ضرور ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دوں گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ ولا یزالو، اور ہمیشہ، لا یزالو کا اکٹھا ترجمہ کرنا ہمیشہ، الذین، وہ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں رہیں گے، منہ، اس سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم الساعۃ، آ جائے ان پر قیامت، بغتۃ، اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر بانجھ دن کا عذاب۔ یوم عقیم، بانجھ دن، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، آخری ہے۔ اسی طرح جس کی اولاد نہ ہو اس کو بھی عقیم کہتے ہیں، یعنی بانجھ، اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے ہر طرح کی خیر سے خالی دن ہوگا۔ کافروں کے لیے عذاب کے دن کو بھی یوم عقیم کہا گیا، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے اس میں عذاب ہوگا۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ الملک، بادشاہی، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کے لیے، یحکم، وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، فالذین، پھر وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں حقیقی بادشاہی اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگی، صرف غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، جیسے سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے، اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا۔ پھر سورۃ المؤمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہی ہے، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، ایک اللہ غالب کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ والذین، اور وہ لوگ جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک، پھر وہ یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے پھر ذلت کا عذاب ہوگا اس دن، یعنی آخرت میں ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔